السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ تغابن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 4 آیات کا ترجمہ لے کر اس وقت میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے۔ وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عظیم الشان قدرت کا تعارف کرایا ہے، اور وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس سے پہلے بھی کیے گئے ہیں۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ کئی صورتوں کی ابتدا ان آیات سے ہوئی ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا، اس کی عظیم الشان قدرت کا رعب ڈالا جائے، اور انسانی سمجھ جائے کہ اس کائنات کی ہر چیز، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، سب اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یعنی ایسی ہستی ہے جس کی ہر ایک پوجا کر رہا ہے، ہر ایک جس کو یاد کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں، ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ پھر یہ ارشاد فرمایا اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس پوری کائنات پر بادشاہی اسی کی ہے۔ وہ جو چاہتا تھا اس نے کیا، جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، اور جو چاہے گا وہ کرے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ جس وقت پیدا کیا اس وقت انسان ایک ہی فطرت پر تھا، اور وہ فطرت وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی فطرت غلط تو نہیں ہو سکتی، گناہ گار نہیں ہو سکتی، منکر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین فطرت میں انسان کو پیدا کیا، خالص، اس کے وفادار، تابعدار۔ لیکن رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان مختلف راہوں پر چلتا گیا، اور اس کا اصل وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی وہ کہیں دب کے رہ گئی۔ اور اس چیز کے ذمہ دار 2-3 چیزیں ہیں کہ یعنی انسان کی فطرت میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کے ذمہ دار 2-3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس کے والدین۔ اگر اس کے والدین خود غلط سوچ کے مالک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا غلط تصور دل میں رکھتے ہوں گے، تو پھر اولاد کو وہی چیز وہ بتائیں گے۔ تو جو والدین بتائیں گے وہ اولاد کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی بات۔ سب سے پہلے ذمہ دار تو والدین ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا ذمہ دار تربیت ہوتی ہے۔ والدین نے چلے بتا بھی دی، بتانے کو بتا بھی دی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی بات کرو، اسی نے ہم کو پیدا کیا سب کچھ، لیکن پھر باقی آگے تربیت اگر انہوں نے نہیں کی اس کی کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کون سے کام کرنا ہے، کون سے نہیں کرنا ہے، اگر والدین یہ تربیت نہ دیں تو بھی پھر
بچہ بگڑ جاتا ہے، اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز اس کا ماحول ہوتا ہے۔ بچہ جس ماحول میں ہو، اگر وہ ماحول اچھا ہو تو ان سے اچھی باتیں سیکھتا ہے، اچھی عادتیں پیدا کرتا ہے، اور اگر ماحول خراب ہو تو پھر انسان بری عادتیں سیکھتا ہے، برے کام سیکھتا ہے، برے عقیدے پیدا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ بنا ڈالتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اسے اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ عوامل جو ہیں یہ کتنے اہم ہوتے ہیں جو انسان کی فطرت تک کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے مکمل طور پر کسی کو کسی ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر کوئی انسان بری عادتوں میں پڑ گیا ہو، بری عادتیں اپنا لی ہوں، تو مکمل طور پر کسی ایک چیز کے بارے میں الزام نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہمیں اس سے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی فطرت پر پیدا کیا اور بالکل خالص فطرت پر پیدا کیا، اپنی مرضی کے مطابق جو اللہ چاہتا تھا اس پر پیدا کیا، لیکن پھر مختلف عوامل نے اس کی فطرت کو بگاڑ دیا۔ اور یہی بات آگے کی آیت میں بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا۔ یعنی زمین و آسمان پورے، نہ صرف انسان بلکہ زمین و آسمان بالکل برحق پیدا کیے گئے، ان کی ضرورت کے حساب سے، ان کے فائدے کے حساب سے، ہر حساب سے زمین آسمان کو برحق پیدا کیا گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ فطرت، انسان کی فطرت جو ہے اندرونی وہ، بلکہ صورت، شکل، جسم، اس کی صلاحیتیں، ہر چیز انسان کی جو ایک خدا کی ایک بہترین تخلیق ہے۔ انسان انتہائی خوبصورت اور انتہائی بہترین، انتہائی اہم اس کی تخلیق ہے انسان اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہترین بنایا ہے، اس کو ترکیب کے بنایا ہے، اور پھر اس لیے بنایا ہے کہ ہم پھر تمہاری آزمائش کریں، اور پھر تمہیں بنا کے یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، اتنے شاندار انسان کے وجود دے کے چھوڑ دیا، نہیں، اس کو پھر واپس پلٹنا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور پھر جن چیزوں کو ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا ہے اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وہ سب معلوم ہے اس کو، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دلوں کا حال اور کون جانتا ہوگا؟ خالق سے بہتر مخلوق کو کون جانتا ہوگا؟ تو انسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی اصل فطرت کیا ہے۔ اس کی اصل فطرت وہی ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانے اور زندگی بھر اسی کے احکام پر چلے۔ لیکن کچھ جیسا عرض کیا کہ کچھ ماحول، کچھ والدین کی تربیت، کچھ والدین کی نصیحت، یہ رول پیدا کرتی ہے، ادا کرتی ہے انسان کی فطرت کو چینج ہونے میں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے جو اس کو غلط راہ پہ ڈالتا ہے، وہ ہے شیطان کے وسوسے، اور اس سے بھی قرآن میں جگہ جگہ ہوشیار کیا گیا ہے انسان کو۔ اور پھر یہاں پر آخر میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا سب علم اللہ کو ہے، یعنی ایسے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے، بلکہ اس کا پورا اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کا نگہبان ہے، اور پھر اس کا باقاعدہ ریکارڈ تیار کر کے اس سے پھر حساب کتاب بھی لیا جائے گا، اور پھر انسان اس سے بچ نہیں سکے گا، اس لیے کہ دلوں کا حال بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اور وقت آنے پر وہ بھی سامنے لے آئے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔